اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا اردو ترجمہ، مترجم شیخ محسن نجفی، آواز صاحب جعفری۔ سورہ نساء آیت 145 سے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، منافقین تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ البتہ ان میں سے جو لوگ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ سے متمسک رہیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو کوئی بھی برملا برا کہے، مگر یہ کہ مظلوم واقع ہوا ہو، اور اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ یا خفیہ کرو اور برائی سے درگزر کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق ڈالنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور وہ اس طرح کفر اور ایمان کے درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کی تفریق کے بھی قائل نہیں ہیں، عنقریب اللہ انہیں اجر عطا کرے گا، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب اتار لائیں، جبکہ یہ لوگ اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اعلانیہ طور پر اللہ کو دکھا دو۔ ان کی اسی زیادتی کی وجہ سے انہیں بجلی نے آ لیا، پھر انہوں نے گوسالہ کو اپنا معبود بنایا جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ہم نے واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے میثاق کے مطابق کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن تجاوز نہ کرو، اور اس طرح ہم نے ان سے ایک پختہ عہد لے لیا۔ پھر ان کے اپنے میثاق کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں سزا دی۔ ان کے دل غلاف میں محفوظ نہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی وجہ سے یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیز ان کے کفر کے سبب اور مریم پر عظیم بہتان باندھنے کے سبب اور ان کے اس قول کے سبب کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کیا ہے، جبکہ فی الحقیقت انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ دوسرے کو ان کے لیے شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا وہ اس شک میں مبتلا ہیں، ظن کی پیروی کے علاوہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، اور انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ مسیح ان پر گواہ ہوں گے۔ یہود کے ظلم اور رائے خدا سے بہت روکنے کے سبب بہت سی پاک چیزیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ہم نے ان پر حرام کر دیں، اور اس سبب سے بھی کہ وہ سود خوری کیا کرتے تھے، جبکہ اس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے سبب سے بھی۔ اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں اور اہل ایمان ہیں اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے رسول، ہم نے آپ کی طرف بالکل اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی،
اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد کو ہم نے زبور عنایت کی۔ ان رسولوں پر وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی وحی بھیجی جن کے حالات کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے تو خوب باتیں کی ہیں۔ یہ سب بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی حجت کی گنجائش نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا اپنے علم سے نازل کیا، اور 7 فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روگردانی کی، یقیناً وہ گمراہی میں دور تک نکل گئے۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کرتے رہے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ ہی ان کی رہنمائی کرے گا سوائے راہ جہنم کے، جس میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے نہایت سہل ہے۔ اے لوگوں، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، پس تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر اختیار کرو تو جان لو کہ آسمان اور زمین کی موجودات کا مالک اللہ ہے، اور اللہ بڑا علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے وہ ایک روح ہیں۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ 3 ہیں، اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یقیناً اللہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اسی کی ہیں، اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، اور نہ ہی مقرب فرشتے اسے عار سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی کو عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، اللہ ان سب کو ایک دن اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عنایت کرے گا۔ اور جن لوگوں نے عبادت کو عار سمجھا اور تکبر کیا، انہیں اللہ دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور کوئی مددگار بھی نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے، لہذا جو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس سے متمسک رہیں تو وہ جلد ہی انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے بھائی کے ترکے سے نصف حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بھائی کو بہن کا پورا ترکہ ملے گا، اور اگر بہنیں 2 ہوں تو دونوں بھائی کے ترکے سے 2/3 میں شامل ہوں گی، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نساء کا ترجمہ مکمل ہوا۔ شب عید آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قرآن کا مکمل ترجمہ انشاءاللہ جلد ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.